بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود کو یقین تھا کہ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے نگار خانم اس سے ملنے ضرور آئے گی، مگر جب کنیز شارقہ نے والی غزنی کو نگار خانم کا جواب منتقل کیا تو سلطان کا سرخ و شاداب چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کنیز شارقہ ایک کینہ پرور عورت تھی۔ اس نے نگار خانم سے اپنی تذلیل کا انتقام لینے کے لیے والی غزنی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے ایک خطرناک کوشش کی۔ سلطان ذیشان، نگار خانم ایک حاسدانہ فطرت رکھنے والی پست کردار عورت ہے۔ اگر میں بااختیار ہوتی تو حضور والا کی توہین کرنے والی اس ناہنجار عورت کے لیے ایسی دردناک سزا کا انتخاب کرتی کہ دیکھنے والے اس سزا کے تصور سے ہی برسوں خوفزدہ رہتے، مگر کیا کروں کہ بس خاموش ہو جا بدذات شارقہ۔ والی غزنی اتنی زور سے چیخا کہ خلوت گاہ سلطان کے بام و در لرز کر رہ گئے۔ سلطان کے غیظ و غضب کا یہ عالم دیکھ کر اسے خود اپنا بھیانک انجام قریب تر نظر آنے لگا تھا۔ اس سیار لونڈی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر والی غزنی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور گڑ گڑانے لگی، عالیجا، کنیز کی لغزش زبان کو معاف فرما دیجیے کہ ان قدموں کے سوا اس کے لیے کہیں اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ سلطان محمود کی زوردار ٹھوکر کنیز کے منہ پر پڑی اور شارقہ پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ ہم نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ والی غزنی اور نگار خانم کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سلطان محمود کے ہونٹوں سے پگھلی ہوئی آگ ٹپک رہی تھی۔ تیری غلیظ و بے ادب زبان نے نگار خانم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی ذات سے منسوب سمجھا جائے گا۔ تو یہی کہنا چاہتی ہے کہ تیرا سلطان حاسد طبیعت کا مالک ہے اور بہت پست کردار ہے؟ امان سلطان ذی حشم، امان! کنیز شارق اپنے خون آلود چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ رحم سلطان عالم، رحم! کنیز شارقہ نے ایک بار پھر انتہائی گدا گرانہ لہجے میں والی غزنی کی کرم کو آواز دی۔ اگر تو اس طرح ہمارے رحم کو نہ پکارتی تو ہم تجھے یہی حکم دیتے کہ تو نگار خانم کی شان میں گستاخی کرنے والی اپنی زبان کو اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹ کر ہمارے قدموں پر رکھ دے۔ بس ہماری آتش قہر کے بجھنے کی یہی ایک صورت تھی، مگر ہم کیا کریں کہ ہم اپنے آداب کرم سے مجبور ہیں۔ اللہ نے ہمیں بااختیار بنایا ہے، اس لیے تجھے امان دیتے ہیں۔ لیکن اے لعنت زدہ ناشکر گزار اور بد نسل عورت، تو اسی وقت ہمارے حلقہ غلامی سے نکل جا اور اپنے اس کریل منظر چہرے کو غزنی کے کسی ویران گوشے میں گم کر دے۔ کنیز شارقہ لرزتے قدموں کے ساتھ خلوت سلطانی سے نکل کر چلی گئی اور والی غزنی نگار خانم کے جارحانہ طرز تغافل کے سبب رات بھر ایک عجیب سے کرب میں مبتلا جاگتا رہا۔ دوسرے دن لشکر اسلام اس طرح غزنی سے روانہ ہوا کہ پورا شہر اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے دارالحکومت کی سرحدوں پر سمٹ آیا تھا۔ خود نظام شاہ بھی سلطان محمود کو اس طرح الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ والی غزنی ایک عربی النسل گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور نظام شاہ اس کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ پھر جب سلطان کا گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو نظام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح دراز کر دیے جیسے آفات و مصائب کا مارا ہوا کوئی بھکاری کسی صاحب ثروت انسان کے آگے اپنا دامن طلب پھیلا دے۔ نظام شاہ سلطان کی فتح و سلامتی کے لیے زیر لب دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے عزیز و جلیل، اپنی عزت و جلال کے صدقے میں میرے بت شکن کی آبرو کی حفاظت فرما اور اسے دونوں جہانوں میں محمود بنا دے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر 10 شعبان 415 ہجری یعنی ستمبر 1024 کو غزنی سے روانہ ہوا۔ پھر 84,000 سپاہیوں پر مشتمل یہ فوج ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے گزر کر 16 رمضان 415 ہجری کو ملتان پہنچی۔ جب یہاں کے کچھ ہوشیار مقامی باشندوں کی زبانی پانی کی کمیابی کا حال معلوم ہوا تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنی طاقت کے مطابق اپنی خالی مشکیزوں کو پانی سے بھر لے۔ اس کے علاوہ والی غزنی کے حکم پر 30,000 اونٹوں کو کئی روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا گیا اور پھر ان پر خوراک و پانی کا ایک بڑا ذخیرہ لاد دیا گیا۔ اس احتیاطی تدبیر کے بعد سلطانی لشکر ملتان سے بیکانیر اور جیسلمیر ہوتے ہوئے 350 میل کا بے آب و گیاہ اور لق و دق ریگستان عبور کرنے لگا۔ پہلی منزل پر ہر سپاہی نے اپنا اپنا سامان خوراک استعمال کیا، پھر اونٹ ذبح کیے جاتے رہے۔ سپاہی گوشت کھا لیتے اور اونٹوں کے قدرتی خزانے سے جو پانی نکلتا اسے صاف کر کے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا اور اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزوں کا پانی مجاہدین اسلام پی لیتے۔ اس طرح غزنی کے جانباز برق رفتاری کے ساتھ دشوار ترین راستے پر آگے بڑھتے ہوئے اجمیر پہنچ گئے۔ راجہ اجمیر سلطان محمود کی آمد کی خبر سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ والی غزنی اس قدر پرپیچ اور طویل سفر اختیار کر کے سلطنت اجمیر کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ راجپوت حکمران نے گجرات کے راجہ سے مدد طلب کی مگر وہ اپنی ہنگامی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔
مجبوراً اس نے جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محمود اجمیر کو خالی دیکھ کر شہر میں داخل ہو گیا، مگر اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ لوٹ مار سے گریز کریں۔ والی غزنی نے چند روز اجمیر میں قیام کیا اور نئے سرے سے سامان رسد مہیا کر کے آگے بڑھا۔ اب سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تارا گڑھ کا مضبوط قلعہ موجود تھا، مگر اس نے وقت ضائع ہونے اور لشکر اسلام کی آمد کی خبر پھیل جانے کے خیال سے تارا گڑھ کا محاصرہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر والی غزنی جنگلوں، میدانوں، دیہاتوں اور شہروں سے گزرتا ہوا آہو پہنچا۔ اس دوران ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجا سلطان محمود کی اطاعت قبول کرتے رہے۔ راجہ آہو نے بھی بیش قیمت تحائف دے کر اور اطاعت کا اقرار کر کے اپنی جان بچائی۔ پھر جب سلطان محمود آہو کی حدود سے نکل کر آگے بڑھ گیا تو یہاں کے راجا نے بے اختیار کہا، دیوتاؤں کا کرم ہے کہ میرے سر اور میری مملکت سے بہت بڑی بلا ٹل گئی۔ سلطان آہو سے گزر کر گجرات پہنچا اور اس نے سیدھا پتن کا رخ اختیار کیا۔ مغربی کتابوں میں پتن کو فتن لکھا گیا ہے۔ اس کا اصلی نام انہلواڑہ ہے، مگر عربی اور فارسی میں اس شہر کو نہروالا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نہروالا گجرات کا پایا تخت تھا اور اس وقت گجرات پر سولنگی خاندان کے راجا بھیم دیو کی حکومت تھی۔ گندھار، منگلور، کھمبایت، سومنات، بھروچ اور جوناگڑھ کے حاکم راجا بھیم دیو کے خراج گزار تھے۔ اگرچہ گجرات کا حکمران راجا بھیم دیو ایک مرد شجاع تھا، لیکن جب اس نے سلطان محمود کی آمد کی خبر سنی تو حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میرے سرحدی جاسوسوں کو موت کی نیند آ گئی تھی؟ پھر راجا بھیم دیو نے اپنے خراج گزار حاکموں سے فوجی مدد طلب کی، مگر ان تمام چھوٹے چھوٹے حاکموں نے بھیم دیو سے معذرت کر لی کہ وہ اس قدر اجرت میں ہر قسم کے تعاون سے قاصر ہیں۔ راجا بھیم دیو چاہتا تو نہروالا کی حدود میں سلطان سے ایک خون ریز جنگ ہو سکتی تھی اور لشکر غزنی کی یلغار کو بڑی حد تک روکا جا سکتا تھا، مگر بھیم دیو یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گیا کہ جب غزنی سے نہروالا تک کوئی مزاحمت کرنے والا موجود نہیں تو پھر کس طرح سلطان محمود کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت پسندانہ خیال نے راجا بھیم دیو کو دہشت زدہ کر دیا اور پھر وہ نہروالا سے فرار ہو گیا۔ جنگی نقطہ نظر سے راجا بھیم دیو کا تعاقب ضروری تھا، مگر سلطان محمود نے اس سلسلے میں جلد بازی سے گریز کیا اور نہروالا میں چند روز ٹھہر کر تازہ سامان رسد جمع کرتا رہا۔ پھر بہت تیز رفتاری کے ساتھ منڈھیر کی طرف بڑھا۔ منڈھیر اس وقت ایک بڑا شہر تھا جو اپنی وسعت اور رونق میں کسی طرح بھی نہروالا سے کم نہیں تھا۔ یہ نہروالا کے قریب ہی واقع تھا اور اس میں سورج دیوتا کا بڑا مندر بھی موجود تھا، جس کے سبب یہاں کے شہری بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق منڈھیر پہنچ کر لشکر غزنی نے مال غنیمت جمع کیا۔ پھر کثیر مال غنیمت لے کر لشکر غزنی وڈھوان کے راستے دیول واڑہ پہنچ گیا۔ اپنی آبادی اور مالی حیثیت کے اعتبار سے یہ شہر دوسرے درجے کا شمار ہوتا تھا۔ سلطان محمود کے اچانک پہنچنے پر یہاں کا حاکم بھی حیران رہ گیا تھا۔ پھر یہی حیرت خوف و دہشت میں تبدیل ہو گئی اور کوئی بھی لشکر غزنی کے مقابلے کی جرت نہ کر سکا۔ راجا بھیم دیو دیوال واڑہ سے فرار ہو کر سومنات پہنچا اور پھر سومنات سے بھاگ کر کنتھ کوٹ چلا گیا۔ سلطان محمود دیول واڑہ کی مہم سے فارغ ہو کر ذیقعد 416 ہجری میں سومنات پہنچا۔ والی غزنی نے یہ دشوار گزار سفر 15 روز کی طویل مدت میں طے کیا۔ سلطان محمود نے حیران نظروں سے اس عالیشان قلعے کی طرف دیکھا جس کے برج آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور بے قرار سمندر جس کے پتھریلے قدموں کو چوم رہا تھا۔ قلعے کی فضیلوں پر جگہ جگہ سخت پہرے بٹھائے گئے تھے۔ سلطان نے حسب روایت اہل قلعہ کے نام سلامتی کا پیغام بھیجا، سومنات کے پجاریوں، میں تمہاری عزت و آبرو اور زندگی کی ضمانت دیتا ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنے دیوتا کو چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ قلعہ سومنات کے حاکم کورپال نے والی غزنی کے خط کے جواب میں لکھا، محمود تو ہماری زندگی کی کیا ضمانت دے گا؟ ہمارا محافظ اعلیٰ سومنات ہے اور سومنات جس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سومنات ہی کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ تو غریب الوطنی پانے کے لیے گجرات آیا ہے۔ اگر سومنات چاہتا تو غزنی میں بھی تجھے مار سکتا تھا، تجھ پر موت نازل کر سکتا تھا، مگر ہمارے دیوتا کی خواہش ہے کہ اس کے پاک قدموں پر تیری جان نکلے اور ساری دنیا اس حقیقت کو جان لے کہ سومنات کیسی لازوال قوتوں کا مالک ہے۔ تو نے اب تک جس قدر بت توڑے ہیں، آج ان سب کے حساب کا دن ہے، بس چند گھڑیوں کی بات ہے، تو بہت جلد اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ سومنات نے اپنے پجاریوں سے وعدہ کیا ہے کہ غزنی کے کسی سپاہی کو بھی قبر کی جگہ نہیں ملے گی۔ دیوتاؤں کے تمام دشمنوں کو آدم خور مگر مچھوں کی خوراک بننا ہے۔ قلعے کے حاکم کورپال نے براہمن پجاریوں کے مشورے سے یہ خط تحریر کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اتنی قہر رنگ تحریر پڑھ کر سلطان غزنی کے دل پر سومنات کی ہیبت طاری ہو جائے گی اور وہ محاصرہ اٹھا کر ناکام و نامراد واپس لوٹ جائے گا، مگر جب سنسکرت زبان کے ایک عالم نے محمود کے سامنے یہ خط پڑھا
تو والی غزنی نے خلاف عادت قہقہ بلند کیا۔ معاذ اللہ، ابھی محمود پر اتنا برا وقت نہیں آیا ہے کہ خالق کائنات اس کے سر سے اپنا دامن کرم کھینچ دے اور اپنے ایک نام لیوا کو سومناتھ کے قدموں پر مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دے۔ ایسی موت تو ان کا مقدر بنتی ہے جن کے دلوں کو نفاق کا زنگ لگ جاتا ہے، اور مجاہدین غزنی کا یہ حال ہے کہ ان کے سینے بھی توحید کی خوشبو سے مہک رہے ہیں اور دماغ بھی رسالت کی بخشی ہوئی روشنی سے منور ہیں۔ اس کے بعد محمود کے ماہر تیر اندازوں نے اتنے تیر برسائے کہ فصیلوں کے محافظ بھاگ کھڑے ہوئے اور سومناتھ کے قدموں پر سر رکھ کر گڑ گڑانے لگے۔ غزنی کے سپاہیوں نے قلعے کی فصیلیں خالی دیکھیں تو کمندیں لگا کر اوپر چڑھ گئے۔ قلعے کے راجپوت محافظوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجاہدین اسلام اس قدر جرت کا مظاہرہ کریں گے۔ نتیجتاً راجپوتوں نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ اکثر مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ دوسرے دن صبح سے شام تک لشکر غزنی نے پے در پہ حملے کیے اور بار بار کمندیں لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سلطان محمود نے اپنے اس جنگی منصوبے کو بے نتیجہ پا کر نئی چال چلی کہ کسی طرح دشمن کو قلعے سے باہر نکالا جائے اور جلد از جلد جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو کسی طرف سے تازہ فوجی کمک پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے برخلاف قلعے کا حاکم کورپال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ موقع ملتے ہی اس کا بہنوئی حاکم منگرول کورپال کی مدد کو پہنچ جائے گا اور اس طرح روز بروز سومناتھ کے محافظوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر بھی سلطان محمود کے جوش دلانے سے ہندوؤں کے کچھ فوجی دستے باہر نکلے مگر جلد ہی مجاہدین کی بھوکی شمشیروں کی غذا بن گئے۔ مجبوراً راجپوتوں کو دوبارہ قلعہ بند ہونا پڑا۔ اس دوران راجہ بھیم دیو کو موقع مل گیا کہ کاٹھیا واڑ کے تمام راجاؤں کو سومناتھ کی حفاظت کے لیے آمادہ کر سکے۔ نتیجتاً تیسرے دن کاٹھیا واڑ کے چھوٹے چھوٹے راجہ اپنی فوج لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ کورپال اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس وقت بت پرستوں کے چہروں پر بے پناہ مسرت رقص کرنے لگی۔ جب راجہ بھیم دیو بھی ایک لشکر کثیر کے ساتھ شامل جنگ ہو گیا، بڑی فکر انگیز اور پریشان کن صورتحال تھی۔ سلطانی لشکر تین طرف سے محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ والی غزنی سومناتھ کے حاکم اور کاٹھیا واڑ کے راجاؤں پر آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کر سکتا تھا مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ مغرور بھیم دیو اچانک پوری فوجی تیاری کے ساتھ پلٹ پڑے گا۔ انسانی اندازوں کی اسی غلطی نے میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی محمود کے چہرے پر خوف و ہراس کا ہلکا سا عکس تک نہیں تھا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ وہیں چھوڑا اور باقی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر راجہ بھیم دیو اور کاٹھیا واڑ کے ایک راجہ دیوشیل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھا۔ فولاد سے فولاد ٹکرایا، فضا میں چنگاریاں اڑیں، شمشیروں نے شہرگیں کاٹیں، تیروں نے جسم چھلنی کر دیے، نیزے سینوں کے پار ہو گئے اور انسانی خون کے دریا بہنے لگے۔ سومناتھ کے محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس سے بت پرستوں کے نزدیک جانی نقصان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر مجاہدین غزنی کی تعداد جو پہلے ہی کم تھی ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مزید کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سومناتھ کے قلعے کا حاکم کورپال بھی اپنی فوج لے کر باہر نکل آیا۔ سلطان نے محاصرہ کرنے والے دستے کو حکم دیا تھا کہ موج خون بھی سر سے گزر جائے تو کسی سپاہی کا قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اگر کسی فوجی کی پشت قلعے کی طرف ہوئی تو وہ بارگاہ سلطانی میں سب سے بڑا مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ کورپال کے محصور رہنے میں ہی لشکر غزنی کی عافیت تھی۔ اگر کورپال عقب سے حملہ آور ہو جاتا تو افواج سلطانی کی حالت اس شیر کی سی ہو جاتی جس کے چاروں طرف آہنی حصار کھینچ دیا گیا ہو۔ کورپال نے محمود کے اس کمزور پہلو کو بخوبی سمجھ لیا تھا۔ نتیجتاً وہ اس وقت قلعے سے باہر نکلا جب سلطان بہت آگے جا چکا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا کہ محمود محاصرہ کرنے والے دستے کی مدد کے لیے پیچھے کی طرف لوٹ سکے گا۔ کورپال نے بڑے وحشیانہ انداز میں حملہ کیا۔ مجاہدین غزنی کے جسموں سے بنی ہوئی یہ مختصر سی دیوار کہاں تک مزاحمت کرتی؟ آخر ایک ایک سپاہی کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، دیوار گر گئی اور سلطان کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ رسم وفا نبھانے والے اپنی جانوں سے گزر چکے ہیں۔ اب کورپال آزاد تھا۔ راجپوتوں کے ایک دستے نے سومناتھ کی قسم کھائی اور اس ارادے سے آگے بڑھے کہ وہ ہر قیمت پر سلطان غزنی کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کورپال کی یہی منصوبہ بندی تھی کہ اگر 2-3 ہزار راجپوت سپاہی جانیں دے کر بھی محمود کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بت پرستوں کی فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ کورپال کے سپاہیوں کا یہ حملہ غیر متوقع بھی تھا اور شدید بھی۔ محمود کے جانثاروں نے ہندوؤں کی اس یلغار کو کسی طرح روک تو لیا مگر اس کوشش میں ہزاروں مجاہدین غزنی شہید ہو گئے۔ سومناتھ کا ایک مجنون پجاری بچتا بچاتا سلطان کی پشت پر پہنچ گیا تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کی شمشیر خون آشام محمود کا کام تمام کر دیتی کہ ایک جان نثار کا سینہ اپنے امیر کا سپر بن گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ جنونی پجاری تلوار کھینچ کر سلطان غزنی پر دوسرا وار کرتا، محمود کے جانثار کی شمشیر آبدار سومنات کے پجاری کے شکم میں اتر گئی۔ ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ سلطان نے پلٹ کر دیکھا، دو سپاہی اپنے خون میں نہائے ہوئے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ان میں سے ایک سومنات کا پرستار تھا اور دوسرا سلطان غزنی کا جانثار۔ سومنات کا پرستار تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور سلطان کا جانثار صرف اس لیے پریشان تھا کہ کہیں اس کے امیر کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی۔ محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے اپنے زخمی جانثار کو دیکھتا رہا اور پھر گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ یہ تم ہو نگار خانم؟